أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ ایک خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں، کوئی شعر آپ کو اچھا لگے، آپ کے دل کو بھا جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ نے میرے لیے نہیں نبی کی عظمت کو داد دیتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ آغاز کرتا ہوں، شاعر کیا لکھتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیں۔ حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، 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 حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے۔ نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے،
نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے۔ بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر۔ میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے۔ وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں، وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں، وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں، اسی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، اسی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے۔ نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے۔ ہوئی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے، ہوئی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے، ہوئی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے۔ حیا کو ناز ہے ان پر سخاوت ناز کرتی ہے، حیا کو ناز ہے ان پر سخاوت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے۔ نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، لٹا کر کل گھرانہ دین پر خود بھی ہوا قربا، لٹا کر کل گھرانہ دین پر خود بھی ہوا قربا، لٹا کر کل گھرانہ دین پر خود بھی ہوا قربا۔ حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے۔ ہماری عائشہ وہاں پر طہارت ناز کرتی ہے، ہماری عائشہ وہاں پر
طہارت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے۔ اور آخری شعر، نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے، جو امتی ناز کرتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے چار یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکن من الغافلین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج اس کی تیسری تاقرات ہے، 25ویں شب ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ آج کی یہ تاقرات شب جمعہ بھی ہے۔ یہ اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ ہے، اس لیے ہمارے اکابرین بزرگوں میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر رمضان کے اخیر عشرے میں کوئی تاقرات اور جمعے کی شب جمع ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ ان کی ایک تحقیق ہے، لیکن بڑوں کی باتوں میں بڑی خیر ہوتی ہے کہ اشارہ کر دیتے ہیں، تو اتنی بات میں تو کوئی شک نہیں کہ تاقرات بھی ہے اور لیلۃ الجمعہ بھی ہے، اور دونوں راتیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ تو خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے جو ان راتوں کی قدر کر لیں، ان کی حفاظت کر لیں۔
اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لیں. جو چیز انسان کو اس کے اصل کام سے روک دے، سمجھدار آدمی اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. مومن کی زندگی میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس تک پہنچنا ضروری ہے. اس تک پہنچے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اتنی بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ اس زندگی کا اختتام جب ہوگا تو ہمیں آخرت کی پہلی منزل جو ملے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں. قبر میں تو جانا ہے. اس پر بھی ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ قبر کی جو زندگی ہے، حیات برزخی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کے حکم سے سب کھڑے ہوں گے میدان محشر میں. تو آخرت کے دن میں سب کو جانا ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ چاہے قبر ہو چاہے آخرت ہو، دونوں میں مومن کی کامیابی اسی صورت میں ہے جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو. اللہ سے تعلق قائم کیے بغیر بندہ نہ دنیا میں کامیاب، نہ قبر میں کامیاب، نہ آخرت میں کامیاب. یہ طے شدہ بات ہے. تو 3 چیزیں ہمارے لیے حتمی طور پر ثابت ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. قبر ہے اور یقینی ہے، آخرت ہے اور یقینی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی کامیابی ہے اور یہ بات یقینی ہے. یہ 3 چیزیں ہر صاحب ایمان کے 3 مراحل ہیں، 3 مقاصد ہیں، 3 منازل ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ انسان کے مقصد تک جانے کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے تو سمجھدار آدمی اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے. جب محسوس ہو جائے کہ بھئی یہ رکاوٹ ہٹے گی تو میں آگے پیر رکھ سکتا ہوں، تو پہلے اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے. ان 3 مراحل کے لیے 3 رکاوٹیں ہیں دوستوں. قبر ہماری ایک منزل ہے، اس کے لیے رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ غفلت ہے. آخرت ہماری منزل ہے، اس کے لیے رکاوٹ حب دنیا ہے. تعلق مع اللہ ہماری منزل ہے، اس کے لیے رکاوٹ انسان کا نفس ہے. 3 مرحلے ہیں اور 3 اس کی رکاوٹیں ہیں. قبر ہماری منزل ہے، اس کے لیے رکاوٹ کیا ذکر کی؟ غفلت ہے. اس کے لیے رکاوٹ کیا ہے دوستو؟ غفلت ہے. آخرت ہماری منزل ہے، اس کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ حب دنیا ہے. اللہ سے تعلق ہماری منزل ہے، اس کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ نفس ہے. جب غفلت رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹانا ضروری ہے. حب دنیا رکاوٹ ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہے. اتباع نفس رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے. یہ سادہ اور آسان سی بات ہے دوستو. قبر تک جانے کے لیے انسان کے سامنے جو رکاوٹ بن جاتی ہے وہ انسان کی غفلت والی زندگی ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں حکمن فرمایا، حکم دیا، لا تکم من الغافلین، غفلت میں زندگی گزارنے والوں میں سے کبھی مت بننا. اس لیے کہ جو زندگی غفلت میں ہوگی وہ انسان کو محروم کر دیتی.
آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، یہ غفلت ایسی چیز ہے کہ جو دو تعلق والوں کو آپس میں دور کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک خوبصورت رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، ہے نا؟ لیکن اگر شوہر اپنے وقت سے دیر سے گھر آنا شروع کر دے اور کوئی اور وجہ نہیں ہے، کام بڑھ گیا ہے، سیزن ہے، آفس میں کام زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ دیر سے آنا شروع ہو جائیں، تو آپ خود بتائیں کہ 3 دن کے بعد یہ بیوی اپنے شوہر سے کیا کہے گی؟ کہ آپ مجھ سے غافل ہوتے جا رہے، ہے نا؟ حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، لیکن اس دوری کو غفلت سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا غفلت ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان سے ناراض کرتی۔ 2 دوست ہوتے ہیں نا دنیا میں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو روز ملتے ہیں، آپس میں روز بیٹھتے ہیں، روز گپ شپ کرتے ہیں، لیکن اچانک ایک دوست منقطع ہو جائے تو وہ دوسرا دوست اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم غفلت کا شکار ہو گئے ہو، اب مجھے پوچھتے بھی نہیں ہو، مال زیادہ ہو گیا تمہارے پاس، اسباب زیادہ ہو گئے تمہارے پاس۔ وہ دوسرے دوست کی غفلت اس کو ناراض کر رہی۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، اکثر رات کو وقت دیتی ہے، دن بھر کے معاملات وہاں سناتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کو محسوس ہو جائے کہ آج کل بچے میرے پاس نہیں بیٹھتے، بڑے محسوس کرتے ہیں نا، تو وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تم آج کل ہم سے غافل ہوتے جا رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ غفلت ماں باپ کو اولاد سے ناراض کر دیتی۔ آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ملازم کو، ماتحت کو جو کام جس ترتیب پہ کرنے کا کہا اس نے وہ کام نہیں کیا، تو آپ شکایت کریں گے کہ تم دن بدن غافل ہوتے جا رہے ہو۔ یہ مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں دوست؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو روز مرہ کی بنیاد پر میں اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے انسان انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے سامنے اس کی قبر کی منزل نہ ہو، موت نہ ہو، اس بیچ میں غفلت رکاوٹ بن جاتی ہے، انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ انسان اپنی دنیا میں، دنیا کے کمانے میں، دنیا کے جمع کرنے میں، دنیا کی سوچنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس سے اپنی قبر، آخرت، موت سب بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اس امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب ان کا دور خلافت آیا تو خلافت کا منصب مصروف کام ہے، آسان نہیں، لیکن تھے حضور علیہ السلام کی صحبت سے بنے ہوئے لوگ تھے، تو کیا کیا؟ اپنے لیے ایک انگوٹھی بنائی اور اس انگوٹھی کے اوپر یہ لکھوایا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے موت کو کافی سمجھو، نصیحت کے لیے موت کو کافی سمجھو۔ اب یہ انگوٹھی پہ لکھوایا اس لیے کہ اس پہ نظر پڑتی ہے کہ غفلت نہ ہو جائے، تو اس کو دیکھ رہے ہیں تو آخرت کی یاد سامنے ہے، لیکن کچھ دن کے بعد محسوس کیا کہ یہ بھی کارآمد نہیں ہے، اب کام بہت زیادہ ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، لوگوں کے معاملات، مسائل بہت زیادہ ہے، تو ایک صحابی سے درخواست کی۔ کیسے لوگ تھے دوستوں؟ ایک صحابی سے درخواست کی کہ تم وقتاً فوقتاً مجھ سے ملاقات کیا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تم مجھ سے ملاقات کیا کرو اور جب بھی میرے ساتھ بیٹھو
تو وہ احادیث ذکر کیا کرو جس میں آخرت کا تذکرہ، تاکہ کہیں عمر سے آخرت غفلت میں نہ چلی جائے. ان کو پابند کیا. کچھ وقت گزرا، پھر اس صحابی سے کہا کہ بس اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، آپ فارغ ہو، اب آپ اگر نہ آئے تو کوئی شکایت نہیں. انہوں نے کہا کیوں امیر المومنین، اب آخرت کا مسئلہ نہیں، اب موت یاد نہیں دلانی؟ فرمایا نہیں، اب داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب سفید بال آ گئے ہیں اور یہ بال مجھے خود یاد دلا دیتے. اتنے بڑے لوگ جن کے تذکرے قرآن میں ہے دوستو، جن سے اللہ کی رضامندی کا اعلان ہے، جن کو لسان نبوت سے اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، جن سے اللہ کی رضامندی میں کوئی شک نہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے اتنے فکر مند اور پریشان کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غفلت ہو جائے، میں اپنی آخرت کو بھول جاؤں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جو حکم دیا نا کہ کبھی کبھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اپنے مرحومین کی قبروں پہ حاضری دے دیا کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ تمہیں تمہاری آخرت کی یاد دلائے گی. تو انسان دنیا میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ یہ قبرستان سے باہر گزرتے ہوئے اندر نہیں دیکھنا چاہتا کہ کہیں کوئی یاد نہ آ جائے مجھے. آج اتنی زیادہ غفلت ہو گئی ہے دوستو. تھوڑا سا وقت انسان نکال کے کبھی کبھی قبرستان حاضری دیا کرے، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کرے. آپ یقین کریں، ہمارے ہاں ساتھی مسجد کے تشریف فرما ہے، منگل کے دن ہمارے ہاں مسائل کا درس ہوتا ہے عشاء کے بعد نا. تو ان مسائل میں ترتیب کے ساتھ باب آیا کتاب الجنائز کا، میت کے احکامات، جنازے کے احکامات. اس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی وہاں پر کہ مرحومین کا یہ حق ہوتا ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً ان کی قبر پہ حاضری دے. پھر خصوصیت کے ساتھ جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ افضل یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن کوشش کرے کہ اپنے مرحومین کی قبر پہ چلا جایا کرے. جمعے کے دن افضل ہے، باقی کسی بھی دن جا سکتا ہے. تو اس نسبت سے تھوڑی سی بات ہوئی کہ بھئی قبرستان جانا اور حاضری کا طریقہ، آداب، ایصال ثواب، یہ سب چیزیں ایک مسلمان کو آج سیکھنی چاہیے دوستو. یہ جو رسمیات کے ہم عادی اور پابند ہو گئے نا کہ بس آج یہاں ہو گئے، بیٹھ گئے، قرآن خوانی، بریانی، ختم، پھر چلے، پھر کچھ بھی نہیں. ایصال ثواب دنیا سے جانے والوں کا حق ہوتا ہے، پیچھے والوں کو. تو جب ہمارا درس ختم ہوا، ہمارے ایک بزرگ نمازی تھے، اب نہیں ہیں، وہ مجھ سے ملے اور مجھے کہنے لگے امام صاحب میں تو بہت آج درس سن کر پریشان ہو گیا. میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے ہم میرے والدین فوت ہوئے کراچی میں، ہم لوگ انڈیا سے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے. ان کو فوت ہوئے ہوئے بھی جو ہے 20-25 سال گزر گئے. میں اس کے بعد پلٹ کر قبرستان لے گیا. اندازہ لگایا آپ. یعنی ہم اتنا دنیا میں مشتغل اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ بس پھر آخرت کا وہ تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا، قبرستان جانا بھی یاد بھی نہیں رہتا، اور انسان کہتا ہے چلے بھائی. تو اس لیے قبر ایک منزل ہے، ایک مرحلہ ہے جس تک جانا ہے لازمی. لیکن اگر انسان پر غفلت مسلط ہو جائے گی، یہ غافل ہو جائے گا اپنی موت سے، اس کو یاد ہی نہیں رہے کہ ایک دن آئے گا میں بھی یہاں پہ آ جاؤں گا، تو یہ غفلت اس کو اس کی قبر والی زندگی سے بالکل محروم کر دے گی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، انسان اپنی اس زندگی کو بھی کبھی کبھی یاد کر لیا کرے.
ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ایک مراقبہ لکھا ہے. مراقبہ تو جانتے ہیں نا, ابھی جیسے ہم کریں گے آج بھی روز تھوڑے دیر ذکر قلبی ہوتا ہے, مراقبہ انسان دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایک مراقبہ لکھا بزرگوں نے باقاعدہ, اور اس مراقبے کا نام ہی مراقبہ موت ہے. یہ اصلاح کے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان بیٹھ کر اپنے دل پر یہ سوچ لائے کہ جیسے میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, اب مجھے غسل دیا, اب مجھے کفن دیا, اب مجھے لوگ قبرستان لے گئے. یہ مراقبہ موت ہوتا ہے باقاعدہ. ان ساری باتوں کا مقصد کیا تھا؟ کہیں یہ بندہ دنیا کی آلائشوں میں اور مصروفیات میں پڑھ کر اپنی قبر سے بالکل بے خبر نہ ہو جائے, اس کو یاد ہی نہیں رہے کہ وہ منزل بھی آگے آ رہی. دوسری منزل ہماری ہے آخرت, آخرت کی زندگی. اور یقیناً ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر یقین ہے ہمارے. اور ایسی زندگی ہے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں, کوئی اختتام ہی نہیں اس کے لیے. اس آخرت کی زندگی کے لیے انسان کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے انسان کی یہ دنیا, دنیا کی یہ محبت. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر, او عابر سبیل, یا ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر. دونوں میں فرق ہے نا. ایک مسافر تو وہ ہے جو گیا اور آ کے اپنا بیگ بستر بچھا دیا کہ چلے 5 دن 8 دن 10 دن یہاں رکوں گا, یہ بھی مسافر ہے, اس نے بھی اٹھنا ہے لیکن کچھ دن گزار کے اٹھے گا. اور ایک وہ مسافر ہے کہ جو اپنا سامان اٹھا کے راستے پہ جا رہا ہے بس. فرمایا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کہ مسافر ہو, وہ بھی راہ چلتا ہوا مسافر. اب راہ چلتا ہوا مسافر کیا کبھی ممکن ہے کہ راہ چلتے ہوئے وہ کہے یار چلو یار اس گھر کی بھی بکنگ کروا دیتا ہوں, چلے بھائی یہ گاڑی بھی لے لیتے ہیں اپنے لیے. وہ تو کہے گا بھائی جلد از جلد مقام پہ پہنچے تاکہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. سفر کب ختم ہوگا انسان انتظار کرتا ہے. اس دنیا سے دوستو ہمارا تعلق ایک مسافر والا ہے, یہ ایک گزرگاہ ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, ایک مرحلے سے گزر رہے جا رہے ہیں. تو اب اس دنیا میں انسان کو اتنا ہی فکر مند ہونا ہے جتنا ایک مسافر اپنے سفر کے درمیان فکر مند ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو کہانی کچھ دوسری. ہم اتنے زیادہ اس دنیا کے لیے فکر مند ہو چکے ہیں کہ شاید جانے کا موڈ ہی نہیں ہے, اسباب ہی نہیں ہے گویا کوئی. تو دنیا میں رہ کر آخرت کی سوچ ضروری ہے. آخرت سے اگر غفلت ہو گئی یقین کرے اس دن کی پھر بہت بڑی حسرت اور ناکامی ہمارے سامنے کھڑی. تو حب دنیا سے اپنے آپ کو آج نکالنے کی ضرورت ہے. دنیا نہیں, حب دنیا, دونوں میں فرق ہے. دنیا تو ضروری اس لیے کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا تو ضروری تھا, ابھی اعتکاف کے تمام ساتھیوں نے کھانا کھایا تو اس لیے کہ ضروری تھا, سب نے کھایا ہے نا. یہ تو دنیا انسان کمائے گا تو سارے کام ہوں گے, لیکن دنیا کی محبت اگر اپنے اوپر غالب کر لے گا, خود نیچے ہو گیا, دنیا کو اپنے اوپر سوار کر دیا, یہ اس کو آخرت کی زندگی سے بالکل غافل کر دے گا. اس کے سامنے آخرت کا تصور بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں, یہ جو حکم دیا نا کہ انسان صدقہ دے, انفاق کرے, زکوٰۃ دے, قربانی کرے, صدقہ فطر دے, حج کرے, عمرہ کرے, اللہ کے راستے میں دے, جہاد پہ خرچ کرے, یتیموں پہ خرچ کرے, یہ ترغیبیں کیوں دی؟ انسان جب اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے
کہ جو چیز ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے وہ محبت کے قابل نہیں ہے. اس کو دور کرنا ہے اپنے آپ سے، ایک حد تک اس کو بچا کے رکھنا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، حب دنیا انسان کو اس کی آخرت کی زندگی سے بالکل غافل کر دیتی، اور آخرت کی وہ زندگی کے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جائے گا، اس کو اللہ کے فضل سے جو جنت ملے گی وہ بھی اس دنیا سے 3 گنا بڑی ہوگی. اتنی بڑی نعمت ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ کہا تو جنت میں اللہ پاک اس کو جو زمین دے دیتے ہیں، جو درخت اس کو عطا ہوتا ہے، فرمائے 70 سال ایک عربی النسل اصیل گھوڑا وہ دوڑتا رہے 70 سال تک تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک سبحان اللہ پر اللہ پاک اتنا زیادہ نوازتے ہیں. یہ آخرت کی اصل زندگی ہے دوستو، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اب انسان دیکھ لے کہ جس جگہ 60-70 سال کی زندگی اور جس جگہ ہمیشہ کی زندگی، تو دونوں میں کس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت. تو حب دنیا یہ رکاوٹ ہے کس کے لیے دوستو؟ آخرت کے لیے. تیسری چیز تعلق مع اللہ. مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مچھلی کے لیے زندہ رہنے کے لیے پانی کے ساتھ تعلق ضروری ہے. اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے تعلق رکھے بغیر اگر مومن یہ سمجھے کہ میں اپنی زندگی گزار لوں، یہ ناممکن ہے دوستو. ضیاع وقت تو ہوگا، زندگی نہیں گزرے گی. وقت گزاری ہوگی، زندگی نہیں گزرے گی. زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بہت ضروری ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق کب قائم ہوگا؟ جب انسان اپنے نفس کے تقاضوں کا غلام نہیں بنے گا. جو اس کا نفس چاہے اور یہ فٹ سے اس کو کر لے. اب دل نے چاہا کہ یار جاؤ یہ چیز دیکھ لیتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس چیز کو دیکھنے میں ہزاروں گناہ شامل، کیوں جاؤں، کیوں بیٹھوں؟ لیکن انسان پھر بھی جائے، نامحرم کو دیکھتا رہے، گناہ کو دیکھتا رہے، گانے باجے سنتا رہے. پھر جب وہاں سے اٹھے گا تو دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوگا. نفس کے تقاضے پر چلا تو تعلق مع اللہ سے دور ہو گیا. یا نفس نے تقاضا کیا کہ یار یہ تو بڑی اچھی اسکیم ہے، لہذا فوراً آگے بڑھیں، پیکج لیں، جیسے آج کی دنیا کے اندر ہوتا ہے. یہ سوچ اور یہ تحقیق ہم بعد میں کرتے ہیں جب کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں. پہلے تو اگر ہمیں کوئی میسج آ جائے، کوئی بروشر آ جائے، کوئی فون آ جائے کہ جی ہم آپ کو یہ پیکج دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، آپ یہ کر لیں، یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں، وہ مل جائے گا. تو اب یہ باتیں کانوں کو اتنی اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے کہ انسان تیار بیٹھا ہے اس کے لیے، فوراً اس پہ آمد کر لیتا ہے، عمل درآمد کر لیتا ہے. اور بعد میں جب ایک وقت گزرتا ہے، کچھ پریشانیاں سامنے آتی ہے، کام پھنس جاتے ہیں، پھر جو سوچتا ہے، معلوم کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھئی آپ تو بالکل غلط زندگی میں جا رہے تھے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کو رزق حلال کی ترتیب پر کمانا ہماری ذمہ داری، ایک کے 100 بنانا ہماری ذمہ داری نہیں کہ راتوں رات میں یہ کہوں کہ بس سرکل گھوم جائے اور میرے پاس جو 10 تھے وہ ایک دم 1000 بن جائے، جو 1000 تھے وہ 10,000 بن جائے، 10,000 والے 1,00,000 بن جائے. یہ بالکل آزاد ہو گئی، بالکل عام ہو گئی. لوگ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. چلے جی مجھے یہ
آفر دی گئی اور میں نے جو یہ کر لیا جی چل. ہم انسان نہیں، ہم مومن مسلمان ہیں. ہمیں زندگی کے گزارنے کے ڈھنگ سکھائے گئے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے میں پابند ہوں کہ اس کے حلال حرام ہونے کی تحقیق کروں گا اور اس کو سمجھوں گا. تو آج جو یہ فتنے شروع ہو گئے ہیں، نوجوان ساتھی اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی کرکٹ کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں تو چلے بھائی اس پہ جو ہے آپس میں شرائط لگ رہی ہوتی، یہ جیت گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ جیت گیا تو یہ ہو جائے گا. باقاعدہ اس پہ آپس میں شرطیں لگتی ہیں. ہمارے گلی محلوں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں وہ بھی جو آپس میں کھیلتے ہیں، بھائی یہ جیت گیا تو اس کو بال مل جائے گی، وہ ہار گیا تو. اب یہ بالکل ایک ابتدائی سٹیج ہے نا، یہ ایک ابتدائی سٹیج ہے، بالکل شروع آغاز ہو رہا ہے اس کا. لیکن اس 10 12 13 14 15 سال کے بچوں نے شروع سے جو گیم کھیلا، جو کرکٹ کھیلی، جو کھیل کھیلا، اس میں ان کو ایک غلط چیز بتائی گئی. اس بچے کی ذہنی تربیت ہو گئی کہ جی یہ چیز کوئی غلط تھوڑی ہے، میں اگر اپنی شرط میں جیت جاؤں تو مجھے سامنے والی کی چیز ملنی چاہیے. جائز نہیں. آغاز یہاں سے ہو جائے گا، اختتام کیا ہوگا وہ پھر آپ خود سوچ لیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلق مع اللہ کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی، اور اس کے لیے رکاوٹ یہ ہمارے نفس کی اتباع ہے. جو نفس تقاضا کر رہا ہے آج کا انسان اس پر عمل کے لیے تیار اور آمادہ بیٹھا ہے، کسی کی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اگر آپ کسی کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں بس آپ لوگ پیچھے رہ گئے ہو، آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہو دنیا سے، ہمیں آگے جانا ہے. تو پھر اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر آگے پھر سوائے ان کے سامنے چھلانگ لگانے کے اور کوئی حل اور راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ بڑی مبارک راتیں، بڑی قیمتی راتیں. اور دیکھیں ہمارا یہ بیٹھنا بھی اسی مقصد سے ہے کہ ہمیں اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. اسی مقصد سے ہے نا دوستوں، کہ ہمیں اللہ کا تعلق بھی نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نفس کی خواہشات پر چلنے سے اپنے آپ کو روکنے کی پوری کوشش کرنی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رات میں ہم سب اولیاء اللہ بن جائے اور 100% پکے مومن بن جائے، لیکن انسان کوشش تو کرتا ہے. جو سر درد کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو بھی ڈاکٹر 3 دن کی دوائی دیتا ہے کہ بھئی آپ 3 دن کم از کم یہ دوائی کھائیں. جب دنیا کی ہر چیز میں کچھ دن لگتے ہیں، انسان ترتیب کا، پرہیز کا، دوا کا، غذا کا، احتیاط کا اہتمام کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ 10-10 20-20 25-25 سال کے گناہ وہ 2-4-8 دن میں کیسے ختم ہو جائے گی؟ اس کے لیے بھی تو ہمت چاہیے. تو اس لیے یہ 3 چیزیں جو آپ کے سامنے عرض ہوئی، وہ 3 چیزیں ہم میں سے ہر ایک کی منزل ہے. قبر ہماری ایک منزل ہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ غفلت ہے. یہیں پہ ہے نا آپ لوگ. قبر کے لیے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ غفلت ہے. آخرت ہماری منزل ہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ حب دنیا. تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق ہماری منزل ہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ نفس ہے. ان رکاوٹوں کو انسان دور کرے گا تو اپنی منزل کو پالے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے بھئی کارڈ لے لیں. کارڈ نہیں ہے وہ سیدھا ہاتھ اٹھا لیں تو ساتھی ان تک کارڈ پہنچا دیں گے. کارڈ لے لیں شاباش. اور عرض کیا تھا کہ ایک کارڈ ذرا محفوظ رکھے نا. ٹھیک.
ایک یہاں لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مستقیم الصراط. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر
یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ہم ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق کل امت کو اس کا پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن آواز معتدل ہو، اتنی ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے اپنے کان تک جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کا مراقبہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، دلوں کو یکسو کر لیں، سروں کو جھکا دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے.
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے۔ مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے۔ اب
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کل امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ سب سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں، جتنے ساتھی محبت سے آئے ہیں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی قرب اور معرفت کا نور نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب سے اپنی محبت اور رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ جن بندوں سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ یا اللہ جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جو آپ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، یا اللہ ایسے بندوں کی فہرست سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ قیامت کے دن یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ سکرات الموت کی تکلیف سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے اس سخت دن میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ حساب کتاب کے معاملے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں آپ نے اپنی ستاری کا معاملہ کیا، ہم نے کتنے گناہ کیے، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، کتنے کیے یاد بھی نہیں، لیکن یا اللہ آپ نے اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں چھپایا ہے۔ دنیا میں لوگ ہمیں نیک اور اچھا سمجھتے ہیں، یا اللہ جس طرح دنیا میں پردہ ڈالا آخرت میں بھی پردہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ آخرت میں بھی اپنا پردہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسی پردے میں ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ سوال جواب کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ حساب کتاب کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اپنا فضل فرما کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی معیت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اول وہلہ میں جو جماعت جنت میں داخل ہو، جنت کے دروازے سے اندر جائے، یا اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اس میں شامل فرما دے۔ جنت کے اعلیٰ مراتب ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہماری مستورات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے۔ ہماری مستورات اور بچوں بچیوں کو یا اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ شرعی پردے کا اہتمام یا اللہ ان کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین اور اعمال سے محبت ہماری نسلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ گناہوں سے، معصیت سے، گانوں باجوں سے، آلات لہو و لعب سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ اس سختی کے عالم میں ان بدبختوں نے یا اللہ ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا، انتہائی مظلومیت اور قسم پرسی کے اندر ہے۔ یا اللہ اس امت کا ایک ٹکڑا ہے، یا اللہ جہاں پر میدان محشر قائم ہوگا، اتنی پاکیزہ زمین اس وقت یا اللہ یہود اور اسرائیل کے
مظالم کا نشانہ بن رہی ہے۔ یا اللہ اسلامی افواج کو، اسلامی مجاہدین کو ان یہود پر مسلط فرما دے، یا اللہ ان پر مسلط فرما دے۔ یا اللہ حماس کے مجاہدین کو غلبہ اور نصرت نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول کو، مسجد اقصیٰ کو یا اللہ آزادی کی نعمت جلد از جلد نصیب فرما دے۔ یا اللہ وہاں کے میناروں سے اذان کی آوازیں سننا اس امت کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما دے۔ اس پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ نیک صالح عادل حکمران اور قیادت یا اللہ نصیب فرما دے۔ رزق حلال اپنے فضل و کرم سے واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے، کسی کا حق مارنے سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو یا اللہ قبول فرما دے۔ جن ساتھیوں نے یا اللہ ان کی خدمت جس درجے میں کی ہے یا اللہ ان کو ان کا پورا اجر دنیا آخرت کے اندر نصیب فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے۔ یہاں کے تمام شعبوں اور سلسلوں میں اپنی مدد و نصرت یا اللہ شامل حال فرما دے۔ ہمارے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ جو اپنی پوری زندگی اس مسجد کو آباد کرنے میں لگا کے دنیا سے کم عمری میں چلے گئے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے۔ یہاں کے تمام سلسلوں کا فیض ان کو تا قیامت ان کی قبر میں نصیب فرما دے۔ ان کے فیوز و برکات سے ہم میں سے کسی کو یا اللہ محروم نہ فرما دے۔ یا اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرما دے کہ بچوں کو ان کا صحیح معنوں میں یا اللہ جانشین فرما دے۔ ہمارے والدین کی، اساتذہ اکرام کی، دوست احباب رشتہ داروں کی یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ تمام کے درجات کو یا اللہ بلند فرما دے۔ یا اللہ آج کی یہ مبارک رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، یا اللہ دگنی نعمتیں جمع ہے۔ اے اللہ ہم سب نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کی آج کی رات بخشش کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہم سے یا اللہ رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ نادانی میں جتنے گناہ کیے، آپ کو ناراض کیا، اے اللہ اپنا فضل فرما کر اپنی ستاری فرما کے ناراضگی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے رضامندی کا اعلان فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔